الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، غالباً 5 رجب المرجب 1445 ہجری ہے اور 18 جنوری 2024 بروز جمعرات بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ نور آیت نمبر 35 پر مشتمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آگے آ جاؤ۔ یہ جو آیت نمبر 35 ہے اس کو کہتے ہیں آیت نور۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو۔ میرے بچپن کے دور کا مجھے یاد ہے کہ چراغ مسجدوں میں جلائے جاتے تھے، اور وہ مسجد کے دیوار میں ایک خانہ بنا ہوتا تھا، اس کھانے کو کہتے ہیں کمشکات، جیسے ایک طاق بنا ہوا ہو۔ فیہا مصباح، اور اس کے اندر چراغ ہو۔ یاد ہے اتنا خانہ بنا ہوتا تھا ایسے دیوار کے اندر ہی، اس کے اندر چراغ رکھتے تھے۔ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو لالٹین ہوتی تھی نا، اس کے چراغ کے ارد گرد شیشہ لگا ہوتا تھا۔ یاد ہے لالٹین دیکھیے نا؟ جی ہاں، وہ چمنی، اس کے اوپر شیشے کا کور ہوتا تھا لالٹین، اور لالٹین کو ایک اس میں رکھ دیا جاتا تھا طاق میں، کیونکہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں تو روشنی ہر طرف جاتی ہے، اور اگر اس کو رکھ دیں وہ خانے کے اندر تو روشنی سامنے جاتی ہے ایک طرف، سائڈوں سے وہ بند ہو جاتی ہے کہ سائڈوں پہ روشنی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ روشنی وہاں پہنچتی ہے۔ تو اللہ نور کی مثال دے رہا ہے جیسے ایک طاق ہو، اور فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور وہ فانوس گویا کہ ایسے ہے جیسے ایک ستارہ ہے۔ دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، جو موتی کی طرح چمک رہا ہے۔ من یوقد دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے۔ یہ مثال دے رہے ہیں اللہ کہ تیل اس میں کوئی سرسوں کا یا تارے میرے کا عام تیل نہیں ڈالا ہوا ہے، وہ چراغ روشن ہو رہا ہے کس تیل سے؟ زیتون۔ لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی جو درخت شرقی غربی ہے اس کو ہر طرف سے روشنی لگ سکتی، نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی پہاڑ ہے، کھلے میدان میں وہ درخت ہے کہ شمال مشرق مغرب جدھر میں سے بھی سورج نکلے اس پر روشنی پڑ رہی ہے، اور ہوا اس درخت کو ہر طرف مل رہی ہے۔ یعنی کہ وہ عام زیتون کے درخت کا تیل نہیں ہے، درخت بھی بڑا خاص ہے۔ اور یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ یعنی وہ اس قدر کمال کا تیل ہے کہ خود بخود بھی وہ جل سکتا ہے، خود بخود روشن ہو سکتا ہے آگ کے جلانے کے بغیر بھی۔ تو نور علی نور، تو یہ نور ہی نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے،
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف، اگر آپ کی توجہ پوری ہو تو کمال کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو، اگلے کو بھی منور کر دے، یہ نور کی تعریف ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ الظاہر فی نفسہ المظہر لغیرہ یسمى نور، جو خود ظاہر ہو، روشن ہو، اور دوسرے کو روشن کر دے، اسے نور کہتے ہیں۔ کہ خود بھی ظاہر ہے اور دوسرے کو بھی ظاہر کر دیتا ہے، اسے ہی نور کہتے ہیں۔ اور نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کی اسماء حسنہ میں سے ایک، کیونکہ اندھا اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی روشنی پاتا ہے، اور گمراہ اسی کی ہدایت سے راہ راست پر گامزن ہوتا ہے۔ یعنی ہدایت کا نور اللہ دیتا ہے، اور ویسے بھی عقل کا نور اللہ دیتا ہے، آنکھ کا نور اللہ دیتا ہے، کلام کا نور اللہ دیتا ہے، تو ہر چیز کو منور کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اور وہ ازل سے موجود ہے اور اب تک موجود رہے گا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ نور سے مراد اس کا موجد ہونا ہے اور اس کا مبدع ہونا ہے۔ موجد یعنی وجود دینے والا، اور مبدع کس کو کہتے ہیں؟ جو عدم سے وجود میں لانے والا۔ تو پوری کائنات کو وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور کا معنی ہادی کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہادی اہل السماوات والارض فہم بنورہ، یعنی بہدایتہ الی الحق یہتدون وبہداہ من حیرۃ الضلالۃ ینجون، یعنی آسمان اور زمین والوں کا وہی ہادی ہے۔ آسمانوں کو ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، اور زمین والوں کو بھی ہدایت دینے والا، اسی کے نور ہدایت سے حق کی ہدایت سب پاتے ہیں، اور گمراہی کی حیرانی سے نجات پاتے ہیں۔ قیل فی تفسیرہ ہادی اہل السماوات والارض۔ تو یہ چند علماء کی تفسیر میں نے سامنے کر دی، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ درست ہے۔ اور اب یہ سمجھ لو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اس کی نور کی مثال جیسے ایک تاکچے میں رکھا ہوا ہو، قوت غیر ناقدۃ فی الجدار، یہ چراغ دان دیوار کے اندر ہوتا ہے، مصباح، مصباح بڑے چراغ کو کہتے ہیں، اور سراج ضخم زجاجۃ، شیشے سے بنا ہوا فانوس جس میں چراغ رکھا جائے۔ شفاف شیشے سے بنے ہوئے فانوس میں اگر بڑا چراغ رکھا ہوا ہو تو اس چراغ کو مشکات کہتے ہیں، جو چراغ دان میں رکھ دیا جائے، جس کی روشنی ہر سمت سے بند ہو کر ایک سمت کی طرف ہی پھیل رہی ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی ہے۔ اب علماء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے زیتون کے تیل کی۔ بولیے جی کس کی مثال دی ہے؟ زیتون کے تیل کی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کے تیل کی شان بیان فرمائی کہ یہ مالش کے لیے بھی اچھا ہے اور کھانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اس میں غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اگر آپ اس کو پکانے میں استعمال کریں تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا، یہ حضرت کعب احبار پہلی کتابوں کے عالم تھے، ان سے پوچھا کہ اخبرنی عن قولہ تعالی مثل نورہ کمشکات، کہ مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ، یہ آیت نور جو ہے۔ تو قال کعب ھذا مثل ضربہ اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فالمشکات صدرہ والزجاجۃ قلبہ
والمصباح فیہ النبوۃ یکاد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ یتبین للناس ولو لم یتکلم انہ نبی کما کان یکاد ذلک الزیت یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ تو یہ تفسیر مظہری میں بھی ہے، دیگر کتب تفسیر میں بھی ہے کہ حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ مجھے اس آیت کا مطلب تو بتائیں، تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کہ مشکات سے مراد وہ خانہ سینہ نبوت ہے، وہ خانہ ہوتا ہے نا جس میں رکھتے ہیں، تو اس سے مراد سرکار کا سینہ مبارک ہے۔ علم نشرح لک صدرک، حضور کا سینہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے جو زجاجہ ہے، وہ زجاجہ سے مراد وہ فانوس، اس سے مراد سرکار کا قلب مبارک ہے۔ خانہ وہ سرکار کا سینہ ہے، اور اس میں وہ جو فانوس ہے نا شیشے والا، اس سے مراد سینہ مصطفیٰ ہے، قلب مصطفیٰ ہے۔ اور کہا کہ جو مصباح، وہ جو چراغ جس کو قرآن نے کہا ہے روشن، اس سے مراد سرکار کی نبوت ہے، کیونکہ اصل نور، اصل روشنی تو سرکار کی نبوت سے ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے خود بخود آیا ہے۔ حضور کے نور نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے بولو کسی چراغ کی ضرورت ہے؟ بلکہ حضور کا نور نبوت خود بھی روشن ہے اور پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ پر کون سی روشنی؟ دیکھیے 10 روپیہ، اس کو آپ چیک کریں گے کہ اس میں بابا قائد اعظم کی تصویر ہے، اس میں پاکستان گورنمنٹ کی مہر ہے، اس کے نمبر صحیح ہیں، یہ چیکنگ ہے جو گورنمنٹ بتائے گی، سسٹم بتائے گا، اور حضور کا نور نبوت بتائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے لیے یہ حکومت کی ضرورت پڑتی نہیں، اس کے لیے حضور کا نور نبوت چاہیے۔ اچھا آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا، اس کے لیے چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں، نور نبوت کی روشنی کی ضرورت ہے۔ دیکھیے عورت تو عورت ہے، پر حضور کے نور نبوت سے پتہ چلے گا یہ بہن کے درجے پر ہے، یہ بیٹی کے درجے پر ہے، یہ بیوی کے درجے پر ہے، یہ ماں کے درجے پر ہے، یہ نانی ہے، دادی ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، ماسی ہے، بہن جو بھی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے۔ اللہ کی قسم یہ جو رشتوں کا نور ہے یہ سب نور نبوت کی کرنیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے لیے نور نبوت ظاہر ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی۔ تو یہ ہے نور نبوت۔ اب کوئی کہے کہ جی یہ کس سے ظاہر ہوا ہے، تو یہ اللہ کی وحی سے ظاہر ہوا ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی اور روشنی کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اور یہ وہ نور نبوت ہے جو قبر میں بھی چمکتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ قبر میں بھی رات اندھیری ہونا تو پھر بھی نور نبوت بتاتا ہے کہ یہ بیوی ہے اور یہ بیٹی ہے، اس کا اور اس کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ وگرنہ تو عورت عورت ہی ہے۔ اچھا جی، یعنی مصباح سے مراد نبوت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور حضور کی شان لوگوں کے سامنے خود بخود عیا ہو رہی ہے، اگرچہ حضور اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی کرتے۔ یہ بات بڑی کمال کی ہو گئی۔ یعنی دیکھیے نا 40 سال بعد سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے، مگر اگر اعلان نبوت نہ بھی کرتے تو سرکار کا نور نبوت تو پہلے ہی لاٹا مار رہا تھا، چمکے مار رہا تھا۔ کیوں جی چمکے مار رہا تھا؟ نہیں، ہر طرف چمک رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی بچہ عام نہیں۔ اس کی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر المظہری میں بڑی مثالیں بیان کی ہیں کہ سرکار کے بچپن سے، ولادت سے ہی پتہ چل گیا تھا
کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. اور جب آپ بطن مادر میں تشریف لائے اسی وقت پتہ چل گیا تھا. سیدہ آمنہ نے اتنی علامتیں بتائی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہیں، ورنہ تو حمل کی تکلیف ہوتی ہے اپنی. فرماتی ہیں میں دھوپ میں چلتی تھی بادل سایہ کر دیتے تھے. فرماتی ہیں میں پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی موم ہو جاتا تھا. اور میں جدھر سے جاتی تھی مجھے سلام سلام کی آوازیں آتی تھی. میں سوتی تھی مجھے خواب میں نبیوں کی زیارتیں ہوتی تھی. تو پتہ چلا کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اور حضور کا نور نبوت پہلے ہی چمک رہا ہے. اور جب سرکار کی بھی اس کو ارہاس کہتے ہیں، معجزہ تو نبوت کے بعد ہوتا ہے نا جی. اچھا معزز سامعین، سیدہ آمنہ نے یہی فرمایا تھا کہ آپ کی ولادت پر کہ مجھ سے نور نکلا ہے. مجھ سے یہ نہیں کہ خون آیا یا بدبو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ناڑو بھی کٹا ہوا تھا اور پیدا ہوتے ہی سرکار نے سجدہ فرمایا ہے، مکمل سجدہ. اور ولادت ہوتے ہی سرکار نے اللہ کا ذکر فرمایا ہے. تو فرماتی ہیں کہ مجھ سے خارج منی نور، مجھ سے نور نکلا اور وہ شام کے محلات روشن ہو کے مجھے نظر آ گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا، جو پہلی تقریر میں نے کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ بھائی یہ ماں کو دکھایا جا رہا ہے حضور کے میلاد پر شام کے محل، تاکہ کائنات کو پتہ چلے جس کی ماں چارپائی پہ لیٹ کر یہاں مکہ سے شام کے محل دیکھ رہی ہے، یہ نبی روزے میں لیٹ کر پوری امت کو دیکھتا رہے گا. تو نور نبوت تو پہلے ہی چمک رہا تھا اور پھر اوپر سے وحی آ گئی. کون سبحان اللہ. اچھا جی، اگر حضور اعلان نبوت نہ بھی کرتے تو شان پہلے ہی عیاں ہو چکی تھی. بولو جی، شان پہلے ہی عیاں ہو چکی تھی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے بس ایک آپ کو چاول چکھا دیا. ہائے، جب سرکار دو عالم پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے بڑی کمال کی بات یاد آ گئی. آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا، میرے سامعین و ناظرین کو بھی، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو گرمی کا موسم تھا، ربیع نور شریف کا مہینہ تھا، تو بارش کی ضرورت پڑی. تو ابو طالب حضور کو اٹھا کر ننھے حضور کو اٹھا کر بیت اللہ میں لے آئے. بیت اللہ میں کعبہ کے سین میں بارش نہیں ہو رہی تھی، گرمی پڑی تھی، اور انہوں نے جیسے ہی دعا کی، اور وہ دعا کے الفاظ میں سناتا ہوں، تو جدھر سرکار کی انگلی مبارک جاتی تھی ادھر ہی بادل بارش برساتے جا رہے تھے. یہ دیکھیے، فَأَقْبَلَ الصَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَأَغْدَكَ وَانْفَجَرَ لَهُ الْوَادِي وَفِي ذَلِكَ قَالَ ابو طالب. یعنی اس وقت بادل ادھر ادھر سے ہجوم کر آئے اور خوب موسلادھار بارش برس رہی تھی، یہاں تک کہ وادیاں بہنے لگ پڑیں. یعنی پہلے تو بارش ہو نہیں رہی تھی، اور جب وہ سرکار کو کعبہ میں لائے تو پھر جدھر سرکار کی وہ انگلی مبارک کا رخ جاتا تھا ادھر بادل برس رہے تھے، اور کبھی سرکار کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کھلونا بنا ہوتا تھا. تو یہ علامت ہے کہ حضور کا اعلان نبوت سے پہلے ہی نور نبوت چمک رہا تھا. ابو طالب لائے اور کہنے لگے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ابو طالب نے کہا کہ وہ سفید من موہنی رنگت والا جس کے روئے تابا کے صدقے بادل کی التجا کی جاتی ہے. یعنی میں آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارش ویسے نازل نہیں ہو رہی، یہ سرکار کا سونا من موہنا چمکتا دمکتا چاند سے آلہ سورج سے آلہ جو چہرہ مقدس ہے نا، اس چہرے کے صدقے بارش نازل فرما دے. یہ ابو طالب نے کعبہ میں آ کر بات کہی، اور ساتھ ایک بات کہا سمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ وہ یتیموں کا آسرا اور بیوہ عورتوں کی عزتوں کا محافظ بنے گا. چھوٹے سے ہیں سرکار نے، اور ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یتیموں کا آسرا بنے گا اور بیواؤں کی عزت کا محافظ بنے گا. اسی وقت بارش نازل ہو گئی.
لا شرقیت ولا غربیہ فرما کر بتا دیا کہ نبوت مصطفی کا فیض عام ہے، جس طرح زمانے کی پابندی نہیں اس طرح مکان کی بھی پابندی نہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کی نبوت فلاں سن کے لیے ہے اور فلاں سن کے لیے نہیں، حضور کی نبوت تا قیامت ابد الاباد ہے۔ جنت میں بھی سرکار نبی ہی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر اب پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، میں دلائل نہیں دیتا، اشارہ ہی کافی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار کی جو نبوت رسالت کا فیضان ہے نا، یہ کسی ایک مکان کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، آپ ساری انسانیت کی طرف رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو یہ جو لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ حضور کی وہ نبوت کی مثال بیان کر دی گئی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ سرکار کے نور کو روشن ہونے کے لیے کسی نور کی ضرورت ہے، پر جو قرآن آیا، جو وحی آئی، وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، یہ نور علی نور ہے، یہ نور پر نور آ رہا ہے۔ بولو جی، نور پر ہے، نور آ رہا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اس نور کی ہدایت اللہ جس کو ملتی ہے اللہ ہی دیتا ہے، اپنے فضل و کمال سے کوئی یہ نور حاصل کر سکتا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، اب عجیب بات تو یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے، بس یہ آخری 3-4 منٹ میں آپ سمجھ لیں کہ ابو العالیہ نے ابی ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آ رہا ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری ہی، یہ ہی ضمیر کا مرجع مومن ہے کہ مشکاتن، یہ مومن کا نفس ہے۔ مشکات اس خانے کو کہتے ہیں نا دیوار میں بنے ہوئے، تو یہ مومن کا نفس ہے۔ زجاجتن، اس کا سینہ ہے۔ مصباحن، یہ جو چراغ جس کو مصباح کہا گیا، یہ نور ایمان ہے، اور نور اللہ کا قرآن ہے۔ بولو جی، اس میں نور اللہ تعالیٰ کا، وہ جو اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اور شجرہ مبارکہ جس کو زیتون کا درخت کہا گیا ہے، اس سے مراد مومن کا اخلاص ہے۔ بولو جی، اس سے مراد مومن کا اخلاص ہے۔ اور امام حسن بصری اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی مثال ہے۔ نوری ہی ضمیر کا مرجع قرآن ہوگا کہ مصباح سے مراد قرآن کریم ہے۔ جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ زجاجتن، اس سے مراد مومن کا قلب ہے کہ قرآن مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ مشکاتن سے مراد اس کا منہ اور اس کی زبان ہے، اور شجرہ مبارکہ سے مراد قرآن والی وحی ہے۔ اور علامہ ابو الحیان اندلسی اپنی تفسیر البحر المحیط میں فرماتے ہیں کہ یہ تینوں قول درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان صورتوں میں مثل نور ہی کی ضمیر کا مرجع ایسی چیزیں ہوں گی جو پہلے ذکر نہیں کی گئی، اس لیے مکی نے اللہ نور السماوات والارض پر وقف کیا اور آیت کے پچھلے حصے کو کلام کا مستانف قرار دیا۔ تو بہرحال هذه الاقوال الثلاثه عاد فيهما ضميرة على غير مذكور ولذلك قال مکی يوقف على الارض في تلك الاقوال الثلاثه، یہ علماء کے لیے میں نے بیان کر دیا۔ اچھا، نوری ہی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہوگا، بعض علماء نے کہا اس صورت میں مصباح سے مراد اللہ کی ذات ہے، چراغ سے مراد ہے، بھائی بولو تو تھوڑا سا تو بولو، چراغ سے مراد ہے اللہ کی ذات ہے، اور مشکات سے مراد ساری کائنات ہوگی، اور وہ فانوس زجاجہ اس کا وہ نوری پردہ ہوگا جس کے باعث وہ عیا اور آشکار ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کی نگاہوں سے مخفی اور چھپا ہوا ہے۔ یہ خفا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے ظہور میں کچھ کمی ہے، بلکہ تجلیات کی فراوانی
اور انوار کی کثرت اس بات سے مانے ہے کہ کوئی آنکھ کھول کر دیکھنے کی جرت کر سکے، یعنی کوئی اللہ کے نور کو کھول کر آنکھیں دیکھ نہیں سکتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار تو کرا، اللہ نے فرمایا تو میرا دیدار کر سکتا نہیں، تو یا اللہ کرا دے، تو فرمایا اچھا پہاڑ کی طرف دیکھے، میں اس پر صرف تجلی کی ایک جھلک ڈالنے لگا ہوں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو نور تو ہے اللہ کا، پر ہر کوئی دیکھ سکتا، اور جس ہستی نے دیکھنا تھا وہ معراج کی رات پاس ہی چلا گیا۔ بات لمبی ہو جائے گی یار، تو اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اور مضامین کو دلائل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ کر ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے کامل سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔